اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فرمایا اے ایمان والو جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے فبذلک فلیفرحوا، یہ امر کا صیغہ ہے کہ فرحت مناؤ، خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ۔ صحابہ کرام نے بھی ایسی کوئی سیلیبریشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ کی؟ کوئی روایت ہمیں وہاں ملتی ہے انہوں نے بھی کوئی جھنڈیاں لگائی یا کچھ اس طرح کا اہتمام کیا؟ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ تو پاکستان میں بھی تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر اس کی ریلیاں ہوتی ہیں، استقبال میلاد کے جلوس نکالے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان اختر ضیاء ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول وہ مہینہ ہے، وہ ماہ مقدس ہے جس میں حضور نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو اپنا رسول دے دیا، ان کو اپنا محبوب دے دیا، ان کے اندر اپنا نبی بھیجا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کی بعثت انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہے، انسانیت پر احسان ہے، مسلمانوں پر احسان ہے۔ احسان کا بہترین، احسان کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو یاد کیا جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے، تشکر کے کلمات بولے جائیں، شکریہ ادا کیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان کیا، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اور اس شکریہ کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، حضور کی یاد میں کو اپنی محفل سجائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام پیش کریں۔ اور یہ ماہ مبارک ربیع الاول جو ہے یہ اسی سارے تذکرے سے معمور مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس مہینے کو ہمیں کیسے منانا چاہیے، شکر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت کے مل جانے پر کیسے کرنا چاہیے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج پاکستان کے ممتاز اسکالر، عظیم خطیب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شاگرد رشید حضرت علامہ ارشاد احمد سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے اس مقدس اور بابرکت اور عظیم اور مبارک مہینے کے بارے میں کچھ باتیں پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر کون سا پیغام جو ہے وہ سننا ہے، سمجھنا ہے، اس مہینے کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، اس مہینے کا پیغام کیا ہے۔ آئیے ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میں صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت، چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ ساری دنیا جانتی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں آمنہ کا لال نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پہ کہ جب ہم میلاد النبی کے مہینے میں حضور کا میلاد منانے جا رہے ہیں، اس مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کیا دیں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ایک پیغام سمجھا دیں سادہ سے لفظوں میں کہ اس مہینے کا پیغام کیا ہے۔ دیکھیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآنی علوم کی 5 قسمیں بیان کی اور ان میں سے فرمایا ایک قسم ہے تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بآلاء اللہ، کہ قرآن مجید نے اللہ کے دنوں کو یاد کروایا ہے۔ تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے دن وہی ہیں جس میں کوئی خاص واقعہ رونما ہوا۔ تو خاص واقعات میں سے سب سے خاص واقعہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تذکیر کروائیں، اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنی اولادوں کو یاد دلائیں ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، اور پھر اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں وہ کیا کمی ہے جو ابھی تک تشنا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ابھی تک کہاں سے عمل میں کمی واقع ہو رہی ہے، تاکہ ہم اس کو پورا کریں اور ان کے ساتھ اپنی وفاداری کو مکمل کریں، ان کے ساتھ اپنی اتباع کو مکمل کریں، ان کے ساتھ اپنی جو ایک انر سیلف کی جو ایفیلیشن ہے، جو قلبی رشتہ ہے، جو دل کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، اس کو مضبوط کریں، جہاں موجود ہے اسے مضبوط کریں، جہاں موجود نہیں اسے کریٹ کریں۔ تو گویا کہ یہ ایک لفظ میں عرض کروں تو یہ مہینہ اپنے آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور تعلیمات سے جوڑنے کا مہینہ ہے، لہٰذا جڑ جائیے، جتنا کمی بیشی ہے اسے پورا کیجیے۔ تو یہ بنیادی پیغام ہے اس ماہ مبارک کا، اور یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانا یہ تو قرآن کا حکم ہے، خود اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر بجا لائیں، اور وہ شکر کا اظہار اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے کسی نہ کسی شکل میں اس خوشی کو سیلیبریٹ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس میں ہمارے مال اسباب بھی ہیں، ہمارے پاس اگر وقت ہے ہم اس خوشی کو یعنی وقت بھی دے سکتے ہیں خوشی منانے کے لیے۔ جی ہاں، اس میں میں آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے فَبِذَلِكَ، خاص اسی وجہ سے اس کا تقاضا یہ ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ امر کا صیغہ ہے کہ فرحت مناؤ، خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ۔ اب اس خوشی منانے کے بعد قرآن نے کہا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشی منانا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے جو دو چیزوں کو آپس میں جوڑا، خوشی اور جمع کرنے سے بہتر ہے۔ خوشی مناؤ، یہ جمع کرنے سے بہتر ہے۔ تو مطلب خوشی ایسے طریق پر مناؤ جس پر تمہارا کچھ نہ کچھ خرچ بھی آئے۔ اور اگر یہاں سے کوئی کہے کہ قرآن نے مال جمع کرنے کی بات تو کی نہیں، اس کو سپیسیفائی تو نہیں کیا کہ مال جمع کرنے سے بہتر ہے، تو لہٰذا مومن کا جو خزانہ ہے، جائیداد ہے، وہ مال نہیں ہوتا، وہ اعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی بجا ہے۔ تو مومن کی جو میراث ہے، جو ورثہ ہے، جو خزانہ ہے، وہ تو اعمال ہیں۔ تو پھر اس اعتبار سے قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں دیگر نفلی اعمال پیش کرنے والوں، فرض کے بعد دیگر نفلی اعمال پیش کرنے والوں، جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہو جائے تو دیگر نفلی اعمال کو جمع کرنے سے بہتر ہے اس موقع پر خوشی مناؤ۔ اور خوشی کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا فَلْيَفْرَحُوا۔ تو آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کے لیے یہی کافی ہے، آپ 2 نفل پڑھیں اور چلو ان کو ایصال ثواب کر دیں، اللہ کے حضور شکرانے کے 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 100 پڑھیں، تلاوت کریں، ورد اوراد پڑھیں، یہ بھی بجا ہے۔ مگر آپ اس کی تحدید کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو سپیسیفائی کیوں کر رہے ہیں؟ اس خوشی منانے کو جو آپ ان چیزوں کے ساتھ مخصوص اور مقید کر رہے ہیں، تو کیا یہ کام قرآن نہیں کر سکتا تھا؟ قرآن بھی تو کہہ سکتا تھا فَبِذَلِكَ فَلْيَسْجُدُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَعْبُدُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَرْكَعُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَتْلُوَا الْقُرْآنَ۔ تو قرآن بھی تو کوئی ایسی سپیسیفیکیشن دے سکتا تھا۔ تو جب قرآن نے اس کو جنرلائز کیا، بلکہ جنرلائز کیا کیا، اس کو فرحت سے سپیسیفائی کیا کہ میں تم سے عبادتوں کی طلب نہیں کر رہا، یہ فضل اور نعمت تم پر ہوا ہے، خوشی مناؤ۔ اب خوشی کی تفصیل قرآن نے کیوں نہیں بتائی؟ کہ انسان اسے جانتا ہے بائی نیچر، بائی کلچر،
کہ خوشی منانا کیا ہوتا ہے، وہ آلریڈی اسلام نے بتا دیا، کلچرل ویلیوز دے دیں کہ مومن کی خوشی یہ ہوتی ہے، تو وہ جو خوشی منانے کی باؤنڈری آلریڈی دے دی ہے شریعت نے، اسی دائرے کے اندر رہ کر قرآن حکم دے رہا ہے خوشی مناؤ۔ بے شک بے شک، شکریہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت جواب آ گیا۔ پیغام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شاندار انداز میں آپ نے ہمارے ناظرین کو، ہمارے بچوں کو سمجھا دیا۔ علامہ صاحب، آج کل دیکھا یہ کیا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اس کے جو جائز طریقے ہیں، ہمیں ظاہر شریعت نے ایک دائرہ دے دیا ہے کہ اس دائرے میں رہ کر ہمیں خوشی منانی ہے، جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے۔ تو خوشی کا کوئی نہ کوئی معیار شریعت نے دے دیا کہ اس کے اوپر آپ کچھ خرچ بھی کریں، کسی کے لیے خرچ کریں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جو ہے وہ آپ خرچ کریں۔ بلکہ وہ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ درود کیا ہوتا ہے؟ کہا اگر آپ کا ان کی یاد میں آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں تو یہ درود ہے، کہتے میرے نزدیک، یعنی حضور کی یاد، کہ حضور کی یاد کو کہتے ہیں پختہ کرو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو مضبوط کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں حضور کی کو یاد کرتے ہوئے خوشی منانا، ظاہر ہے اس موقع پہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں، نعت شریف پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور غریبوں کو کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں یا بازار سے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جائز ہے اور ایک مروجہ اور کلچرلی ہمارے معاشرے میں چیزیں ایک رواج پا چکی ہیں۔ لیکن علامہ صاحب، کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اب ہماری ان محافل میں ایک ڈی جے ساؤنڈ آ گیا ہے، اور اس ساؤنڈ نے آ کے شام میں گلیاں بازار بھی سجتے ہیں، اور ان بازاروں کے سجنے میں مرد اور خواتین جو ہیں وہ مرد اور خواتین بغیر مطلب پردے کی، اور وہ جو اسلام نے ایک حدود دی ہیں، تو میلاد پاک کے نام پہ اس طرح کی خرافات جو ہیں وہ پاکستان کے ہر شہر میں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ میوزک، حالانکہ وہ نعتیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ نعتیں بھی ایسی دیکھی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، میں نے خود مشاہدہ کیا جا کے بازاروں میں، کہ وہ گانے کی طرز پہ ہیں، لگ ایسے ہی رہا ہوتا ہے جیسے یہ کوئی میوزک چل رہا ہے، لیکن اس میں جو خواتین و مرد ہیں اور ان کی آپس میں مکسنگ ہے، اور وہ دیکھ کیا رہے ہیں جی، پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں جی وہاں، جی وہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماڈلز بنائے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بغیر کسی پردے کے، بغیر یہ خواتین کا الگ پورشن ہے، یہ مردوں کا الگ، اس میں ساؤنڈ کی کوئی قید نہیں ہے، مسجد کی نماز ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی مطلب کسی کو خیال نہیں ہے، لیکن اپنا ڈی جے بج رہا ہے۔ اور یہ جو نوجوانوں میں، اور پھر اس کے بعد میں نے خود دیکھا، مشاہدہ کیا پچھلے سال میں نے جا کے، ابھی آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھیں گے میلاد پاک میں، تو اس میں بہت سارے لوگ نوجوان جو ہیں وہ اپنے موٹر سائیکل اور اس کے سلنسر نکال کے ان خاص جگہوں پہ آ کے اتنا شور کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ میلاد پاک کے لیے کوئی پروگرام کیا گیا ہے یا یہ کوئی اور طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا ہے۔ تو کائنڈلی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسی جو چیزیں ہیں، کیا اس کو ہم میلاد کہہ سکتے ہیں یا اس کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ معاشرہ اس ڈگر پہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ ہاں، یقیناً آپ نے بڑے درد کے ساتھ ایک چیز سامنے رکھی ہے۔ میں پہلے اس کا مختصر جواب دیتا ہوں، پھر تفصیلی جواب عرض کرتا ہوں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی صرف ان اعمال یا طریقوں سے منائی جا سکتی ہے جو شریعت میں جائز ہیں۔ جو چیزیں شریعت میں جائز نہیں، ان کو میلاد کے نام پر کسی طرح بھی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ناجائز عمل اپنی جگہ پر ناجائز ہوگا۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک تو جہالت ہے، دین دوری ہے، دوسرا کچھ لوگ جان بوجھ کر میلاد کے پاکیزہ تصور کو اس طرح کے امپریشن کے ساتھ گدلا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اور علماء کو یہ ذمہ داری ہے، علماء کرام کی، کہ انہیں اس کے خلاف بولنا چاہیے، لیکن اس کے خلاف بولتے بولتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میلاد ان طریقوں سے منایا جا رہا ہے جو کہ غلط ہیں، لہٰذا میلاد نہ منایا جائے، یہ غلط ہے، اور یہ استدلال کا طریق بھی غلط ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کا اسلوب بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی شے میں خرابی ہو رہی ہے تو اس خرابی کو منع کیا جائے گا، فی نفس ہی اس شے کو
ناجائز قرار دے دینا یہ ایک ایکسٹریم ہے جو بلا دلیل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی، یہ میرا برتھ ڈے ہے، یہ میری ولادت کا دن ہے، سو میں اسے روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کرتا ہوں۔ اب آقا علیہ السلام نے جو روزہ رکھا وہ روزہ فرض نہیں تھا، نفلی روزہ تھا۔ تو یہاں سے استدلال ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے کوئی بھی نفلی کام سر انجام دیا جائے، کوئی ایسا کام سر انجام دیا جائے جسے نفلی عبادت کا درجہ حاصل ہو تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا کھانا بنانا اور تقسیم کرنا نفلی عبادت ہے، اس حدیث کے تحت یہ سنت رسول کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تلاوت کی، حمد و ثنا کی، واعظ و نصیحت ہوا، قرآن اور حدیث کا بیان ہوا، یہ ساری پاکیزہ محفل، یہ سب مستحب اعمال ہیں، نفلی اعمال ہیں۔ آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا گیا، چاہے اردو زبان میں، عربی زبان میں، کسی بھی زبان میں، چاہے کھڑے ہو کر، چاہے بیٹھ کر، کسی بھی شکل اور صورت میں، تو آقا علیہ السلام کو یاد کیا گیا، آپ پر سلام بھیجا گیا، یہ نفلی اعمال ہیں۔ لہٰذا نفلی اعمال کی صورت میں آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی منانا اور اللہ کے حضور اظہار تشکر کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آ گیا۔ اب رہا میلاد، یہ تو ہے میلاد کا شرعی اور دینی پہلو، بلکہ شرعی اور دینی پہلو میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ کر دوں کہ کسی کی ولادت کا تذکرہ کرنا، واقعات ولادت کا تذکرہ کرنا، یہ تو سنت خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سارا ذکر فرمایا، پانی کا، مٹی کا گارا بنایا، کیسے گوندا گیا، کن مراحل سے گزرا، کھنکتی مٹی، سارا ذکر آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، حتیٰ کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو وقت ولادت جن احوال کا سامنا ہوا ان احوال کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے، جس تکلیف کا سامنا ہوا اس تکلیف کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سارے تذکرے ہیں یہ تذکرے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی ولادت کے تذکرے کرنا سنت خدا ہے، لہٰذا یہ اس کا شرعی اور دینی پہلو ہے۔ اب رہ گیا تذکرہ کیسے کیا جائے، تو اس کے اندر یقیناً جہاں جہاں ناجائز اور غیر شرعی چیز داخل ہوگی اس کی مذمت کی جائے گی، وہ گناہ ہوگا۔ اگر کوئی سیلیبریشن کر رہا ہے معاذ اللہ گانے بجانے سے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی سیلیبریشن کر رہا ہے اور مردوں اور عورتوں کا بے پردگی کے ساتھ اختلاط ہے تو ناجائز ہوگا۔ اگر کوئی سیلیبریشن کر رہا ہے لغو کاموں سے تو وہ ناجائز ہوگا۔ لیکن اس سیلیبریشن کے اندر اگر تقدس کا تاثر ہے، پاکیزگی کا تاثر ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کا تاثر پایا جا رہا ہے اور شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہے، تب اس کے لیے خدا را دل کو کھلا کیجئے، بول کے اسے منائیے، اس کا حصہ بنیے۔ اور میں تو یہاں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ ان خرافات کی نشاندہی کر رہے ہیں یا اس کی تنقید کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ میلاد کی سیلیبریشن کا ایک پاکیزہ ماڈل کیوں سوسائٹی کے سامنے نہیں رکھتے؟ جب وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو ان پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو یہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا ایک پاکیزہ ماڈل بھی تو سامنے رکھیں، متبادل بھی دے دیں۔ تو اگر کوئی مائنڈ سیٹ ایسا ہے وہ جہاں غلط ہو رہا ہے اس پر بھی تنقید کرے، جہاں صحیح ہو رہا ہے اس پر بھی تنقید کرے، اور اپنی طرف سے بھی حضور کی ولادت پر خوشی منانے کا کوئی ماڈل نہ دے، تب یہ سمجھا جائے گا اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ کوئی اور ہے۔ لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور اس میں تذکیر ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشکر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تشکر ہے۔ اور اس کا ایک اور اسپیکٹ اگر لیں، کلچرل پہلو اس کا لے لیں، دیکھیں کلچر ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ویریٹ کرتا ہے۔ کلچر کبھی بھی کانسٹینٹ نہیں ہوتا، ہاں اس کی بنیادیں کانسٹینٹ ہوتی ہیں، اس کی فاؤنڈیشنز، اس کی باؤنڈریز وہ کانسٹینٹ ہوتی ہیں، لیکن آپ کہیں کہ اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسی جگہ رکی رہے
تو یہ تو ایوولوشن کے ضابطے کے خلاف ہے۔ اپنے لباس کو دیکھیں، رہن سہن کو دیکھیں، خوشی غمی کے طور طریقوں کو دیکھیں۔ کیا آج ہم اپنی شادیاں اسی طریقے پر کرتے ہیں جس طریقے پر آج سے 50 سال پہلے کرتے تھے؟ کیا آج ہم اپنی خوشیاں اسی طریقے پر سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نو، بدل گیا، بدل رہا ہے، آگے بدلے گا۔ لہٰذا اس بدلنے والی چیز میں اجتہاد کے ذریعے سے آپ اس کو ایڈٹ کریں گے، اس میں سے کتنا ایکسیپٹیبل ہے اور کتنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسے رد کر دیا جائے گا، جو قابل قبول ہے اسے قبول کیا جائے گا۔ یہ کلچرل پہلو کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے کہ ہر اس جائز طریقے پر خوشی مناؤ جو اس دور کے اندر پریویل کرتا ہو، ایگزسٹ کرتا ہو، تاکہ خوشی بھی ہو اور پاکیزہ خوشی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، آپ نے جو پہلے شروع میں جواب دیا پیغام، اس کو آپ نے اور اس کی تطہیر کر دی اور تختی کر دیا آپ نے، کہ آپ نے اپنے اندر وہ ڈسکوری لائیں، وہ تقدس لائیں، وہ پاکیزگی لائیں کہ آیا آپ اس ذات کے ساتھ کیسے جڑ رہے ہیں، آپ اس ذات کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ جو ہے وہ کس طرح کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اس کا جواب اندر سے مل جائے گا کہ میرا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، اس ذات کے شیان شان ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے ایک ٹی وی چینل پہ ایک اور انداز میں کی، وہ یوں کہ جب میلاد شریف صلی اللہ کا مہینہ شروع ہوا، ربیع الاول شریف، ہم میں سے ہر ایک کو بحیثیت حضور کے امتی کے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ جو میلاد شریف کا مہینہ شروع ہوا، حضور کی ولادت کا مہینہ، میرے اپنے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیا میں خوش ہوں یا میں خوش نہیں ہوا؟ یہ اپنے آپ کے سامنے رکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے تعلق داروں میں کوئی آدمی ایسا ہے، اس نے میلاد کی سیلیبریشن ایسے طریقے پر کی کہ مجھے پسند نہیں آیا، وہ جو اس کے ساتھ میرا ضد ہے، اس کے ساتھ جو میری ڈس لائکنگ وابستہ ہو گئی، کیا اس ڈس لائکنگ کے اثرات میرے اس رشتے پر پڑ رہے ہیں جو میرے اور میرے مصطفیٰ کے درمیان ہیں؟ تو لہٰذا اپنے آپ کا احتساب کیجئے۔ اگر آپ آقا علیہ السلام کی آمد مبارکہ اور ولادت پر خوش نہیں ہو رہے اور ریزن آپ دے رہے ہیں کہ لوگ غلط طریقوں سے میلاد منا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ غلط طریقے سے میلاد منا رہے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اور آپ جو اپنے دل کو تنگی میں مبتلا کر کے بیٹھے ہیں اور حضور کی آمد پر آپ نے کوئی فرحت کا مظاہرہ نہیں کیا، تو یہ ایک دوسرے اینگل سے ایک خرابی واقع ہو گئی۔ لہٰذا ہر آدمی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہوئی، کیا واقعی میں اللہ کے حضور شکر گزار ہوا اور میرے دل نے یہ خوشی محسوس کی کہ یہ مہینہ میں ہمارے محبوب، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ یہ پیمانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ دل تو کرتا ہے اس میٹھے مضمون کو ایسے ہی جاری رکھیں اور رات بیت جائے۔ جی علامہ صاحب، ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے، کہ صحابہ کرام کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اتنی ہی خوشی تھی جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی ولادت کی خوشی ہے، میلاد کی خوشی ہے، تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام نے بھی ایسی کوئی سیلیبریشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ کی؟ کوئی روایت ہمیں وہاں ملتی ہے انہوں نے بھی کچھ جھنڈیاں لگائی یا کچھ اس طرح کا اہتمام کیا؟ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ دیکھیے، آپ کے سوال میں سے میں دو باتیں اخذ کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ کیا صحابہ کو خوشی ہوئی، ایک یہ کہ انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیسے کیا، سیلیبریشن کیسے کی۔ جہاں تک خوشی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری خوشیاں کچھ بھی نہیں اس خوشی کے مقابلے میں جو صحابہ کو تب ہوئی جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور انہیں حضور مل گئے۔ دیکھیے، جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تب تو نہ کوئی صحابہ تھے اور نہ ہی ولادت باسعادت کے موقع پر کوئی سیلیبریشن اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے بعثت مبارکہ کا اعلان فرما دیا تو اس کے بعد کیا صحابہ کرام نے حضور کی ولادت باسعادت کی سیلیبریشن کی؟ تو لفظ ولادت کی بجائے حضور کا انہیں مل جانا، اس کا تو ہمیں حدیث سے ذکر ملتا ہے، 20 مقامات پر ملتا ہے
کہ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ آپ ہمیں مل گئے۔ تو حضور جب انہیں ملے وہ تب کی بات ہی کر رہے ہیں، بلکہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو دیکھا اور وہ بیٹھے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں جو اس نے آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں بیٹھ کر اس احسان کا شکر بجا لا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے تمہارے اوپر مباحات فرما رہا ہے، فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ اس کا تذکرہ کرتے تھے، اور خوشی سب سے بڑھ کر انہی کو ہوئی، ان کی آنکھوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، وہ صحبت سے فیض یاب ہو کر امت کا سب سے اونچا طبقہ بنے۔ خوشی تو سب سے زیادہ ان کی ہوئی، ہمیں تو ہماری خوشیاں تو صحابہ کی خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب ہے سیلیبریشن، وے آف سیلیبریشن، ان کا طریقہ کیا تھا۔ اب طریقے کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص یہ دلیل لے کہ انہوں نے اس طریقے پر جھنڈیاں نہیں لگائیں، تو ان کو تو لکھنے کے لیے، قرآن مجید لکھنے کے لیے کاغذ میسر نہیں تھا، تو اتنا کاغذ کہاں سے ان کے پاس آیا تھا کہ وہ جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو گلیاں بازار آپ سجا رہے ہیں، اگر کسی معاشرے میں پورے تن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے موجود نہ ہوں تو وہاں پر اس طرح کی چیزیں، دلیلیں ڈھونڈنا، اس کا کمپیئر کرنا، یہ جو موازنہ ہے یہ لاجیکل نہیں ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام نے خوشی منائی اپنے طریقے پر، اپنے انداز میں، اپنے اویلیبل ریسورسز کے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ۔ اگر کسی شخص کو یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے حضور کے میلاد کی خوشی نہیں منائی، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے کسی اور دن کو سیلیبریٹ کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے ہاں دنوں کو یوں سیلیبریٹ کرنے کا کلچر ہی نہیں تھا، ورنہ تو نزول قرآن سے بڑا دن تو صحابہ کے لیے نہیں تھا۔ اچھا، ورنہ تو بدر کا پہلا دن جہاں کمزور لوگوں نے سرداروں کو شکست دے دی اور اس دن فتح حاصل کی ایسی کہ جس کو قرآن کہے یوم الفرقان، آج حق واضح ہو گیا، عیاں ہو گیا، وہ بدر کا دن صحابہ اور خلفائے راشدین کی زندگی میں کتنی بار پلٹ کے آیا۔ کیا انہوں نے اس دن کی کوئی سیلیبریشن کی؟ کیا غزوہ احد کی کوئی سیلیبریشن کی؟ جس دن بیعت رضوان ہوئی، انہوں نے بیعت کی حضور سے اور اللہ فرمائے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا انہوں نے اس کی کوئی سیلیبریشن کی جب وہ ریپیٹ ہوا دن؟ اچھا چلو اس سے آگے چلیے، مکہ فتح ہو گیا، جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ وہ فتح مکہ کا دن جو کلائمیکس ہے اسلام کے غلبے کا، تو وہ ان کی زندگی میں پلٹ کر کتنی بار آیا، اس کی کوئی سیلیبریشن نظر آتی ہے؟ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یوں کسی ایک دن کو لے کر اسے منانا، سیلیبریٹ کرنا، یہ کلچر نہیں تھا۔ تو یہ کلچر نہیں تھا سو انہوں نے نہیں کیا، جس طرح کلچر تھا انہوں نے کیا۔ آج کلچر بدل گیا ہے، آج UN کے چارٹر پر پانی کا دن منایا جا رہا ہے، ہوا کا دن، جانوروں کا دن، حشرات کا دن، انسان کا دن، ماں کا دن، باپ کا دن، ٹیچر کا دن۔ کیوں منایا جا رہا ہے؟ اویئرنیس دی جائے ان کے رائٹس کے بارے میں، کہیں ہم ان کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہے، اس کو اجاگر کریں، ان کے حقوق کو، ان کی عظمت کو، فضیلت کو اجاگر کریں۔ تو یہ دن منائے جا رہے ہیں، یہ کلچر ہے جو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو کیا ہمیں قرآن منع کرتا ہے کہ ہم اسی طرح حضور کے جو رائٹس ہیں ہمارے اوپر، اس کو اویئرنیس دینے کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اگر ہم دن کو سیلیبریٹ کریں تو کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ منع ہوگا؟ کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ ایسا کرنا منع ہے؟ تو لہٰذا کلچر، نئے کلچر میں، بدلتے ہوئے کلچر میں، جہاں اسلام کی ریسٹرکشن نہیں ہے، منع نہیں ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے ہر نئے کلچر کے مطابق میلاد منانا جائز عمل ہے۔ وہاں جائز نہیں ہوگا جہاں آپ ناجائز کی باؤنڈری میں داخل ہو رہے ہوں گے، وہاں بالاتفاق منع ہوگا۔ لہٰذا صحابہ کرام کا جو سیلیبریشن کا کانسیپٹ ہے اسے اس پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک تذکرے کا تعلق ہے وہ انہوں نے کیا، جہاں تک درود و سلام بھیجنے کا تعلق ہے انہوں نے کیا، جہاں تک اللہ کا شکر بجا لانے کا تعلق ہے وہ انہوں نے کیا۔ لہٰذا جو ان کے حالات کے مطابق چیزیں تھیں انہوں نے کی،
جو اللہ نے آپ کو دیا ہے جائز حدود میں رہتے ہوئے وہ کیجیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب خوبصورت کلچر کے تحت اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں، اگر لڑنا چاہیں تو پھر موضوع لڑائی کا ہے، لیکن اگر سمجھنا چاہیں تو کلچر کے پلیٹ فارم پہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ UN کی جو آپ نے خوبصورت مثال دی ہے اس کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لہٰذا ان دنوں کی اہمیت جو ہے اجاگر کرنا مقصود ہے، اور اس کو سیلیبریٹ اس لیے دنیا بھر میں، یعنی یہ کینسر ڈے منایا جا رہا ہے جی، یہ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے، یہ بک ڈے منایا جا رہا ہے، یہ نیوز پیپر ڈے منایا جا رہا ہے، جیسے آپ نے مثالیں دی ہیں، تو یہ ساری کی ساری مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو جائے۔ تو نبی مسلمان کی زندگی میں میرے کریم آقا سے زیادہ اہمیت کس کی ہو سکتی ہے، جن کی وجہ سے ہماری پہچان ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، تو بھلا اس سے زیادہ مسلمان کے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ تو ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے جواب عنایت کیا۔ اور پیغام کے طور پر میں یہ عرض کروں گا اس میں، اس سوال کا جو پیغام بنتا ہے جواباً، کہ میلاد کے طریقے جو آپ کو پسند ہیں اور جو آپ کو پسند نہیں، اس کا اختلاف آپ بھلے کیجئے، پر میلاد منانے سے اختلاف کرنا چھوڑ دیجئے۔ جی ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک، بہت اچھا بہت اچھا، آپ نے ایک لائن کھینچ دی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، چونکہ ماشاءاللہ آپ شاگرد رشید ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے، اور منہاج القرآن جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور عالمی سطح پر بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ملک گیر بھی اور عالمی سطح پر بھی سیلیبریشنز کرتا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ تحریک منہاج القرآن جو ہے وہ عالمی سطح پر یا قومی سطح پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہے؟ یقیناً یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور ہم اس بات کے وٹنس ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کو بہت اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے قوم کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے، کہ انہوں نے مناظروں اور جھگڑوں سے نکال کر امت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی راہ دکھائی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے منانے کا، تو پاکستان میں بھی تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر اس کی ریلیاں ہوتی ہیں، استقبال میلاد کے جلوس نکالے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، اور ضیافت میلاد کا تصور دیا ہے، یعنی لنگر کا لفظ ضیافت کے معنی میں آ گیا، تو ضیافت میلاد ہوتا ہے۔ اور مینار پاکستان میں جو عالمی میلاد کانفرنس ہوتی ہے سالانہ بنیادوں پر، وہ پاکستان کی اس شب میں ہونے والی سب سے بڑی کانفرنس ہوتی ہے، جس میں دنیا بھر سے گیسٹ آتے ہیں، اسکالرز آتے ہیں، بیان ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمام مسالک کی نمائندگی کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اتحاد کا مظاہرہ ہو، تو وہ بھی ایک بڑی اچھی سیلیبریشن ہے۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ فورن میں اگر اوورسیز اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کریں ہم، اور تحریک منہاج القرآن کا جو وہاں کنٹریبیوشن ہے اس کی بات کریں، چونکہ میں خود بھی 5 سال تک ڈنمارک میں اور یورپ میں رہا ہوں، تو وہاں بھی یہ بچوں کے اندر اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے فوکس کیا جاتا ہے۔ مثلاً بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سپیچ لکھ کر دی جائے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت کا کوئی واقعہ انہیں یاد کرایا جائے، انہیں ان کی مقامی زبان کے اندر کچھ ڈسکشن کروائی جائے کسی ایک ٹاپک کے اوپر، اور پھر ان کو ایک دوسرے کو گفٹ دیے جائیں، کیونکہ بچے جو ہے وہ گفٹ پسند کرتے ہیں، کھلونے پسند کرتے ہیں، تو جب کسی کو کسی دن میں کھلونا ملے گا تو اسے یاد رہے گا یہ کس وجہ سے ملا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت اس طرح مختلف طریقوں سے بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر تو یہ پیدا کی جاتی ہے۔ تو تحریک کے پلیٹ فارم پر یہ میلاد کی سیلیبریشن کے مختلف یہ طریقے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے ہاں مشعل بردار جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، مگر وہ پھر میٹر کرتا ہے کہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کہیں اس سے نقصان نہ پہنچے۔ اور مشعلیں جو پرانے زمانے میں تھیں وہ تو سادہ ہوتی تھیں، اب تو الیکٹرک بھی آ گئی ہیں، تو بہرحال یہ کہ مشعل بردار جلوس، استقبال میلاد کی ریلیاں، ضیافت میلاد، بچوں کو مختلف طریقوں سے ان کی لرننگ سیرت کے ساتھ، تو یہ سارے وہ ٹولز ہیں
جس کے ذریعے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت باتیں ہمیں سنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کو منانے کے بہت سارے طریقے جو ہیں آپ نے یورپ میں بھی دیکھے، پاکستان میں بھی دیکھے، وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے شیئر کیے۔ بار دیگر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے میٹھے موضوع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے سینوں میں اتارنے کے لیے خوبصورت کلمات اور خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ کیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ان حوصلہ افزائی کے کلمات پر میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی قدر، علامہ ارشاد حسین سعیدی صاحب مدد اللہ العالی اپنے خوبصورت انداز میں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہمیں دے رہے تھے، اور ان کا پیغام یہی تھا کہ وہ کتنی بڑی اور عظیم ذات ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق میرے رب نے جوڑ دیا، اور یہ اتنا بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ہم اسے سیلیبریٹ کریں، خوشیاں منائیں، جشن منائیں، غریبوں میں کھانا تقسیم کریں، نوافل پڑھیں، اس میں روزہ رکھیں، سب کچھ کریں۔ یہ وہ ساری جائز صورتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہم خوشی منا سکتے ہیں، سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے احتراز کیا جائے جن سے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہو، بھلے وہ بازاروں میں ہو، گلیوں میں ہو، وہ گھروں میں ہو، وہ کوئی بھی ایسی حرکت ہمارے اس مہینے میں اور ان خاص دنوں میں ہمارے وجود سے، ہماری سوچ سے، ہمارے ہاتھوں سے وقوع پذیر نہ ہو، جو ہمارے ذہن میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق کی تقدس ہے وہ اس کے اوپر چھوٹی سی آنچ بھی آ جائے۔ لہٰذا آج جو خوبصورت باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔